أسارير وجه صبيح تسر أسارير وجه صبيح. پر آگے کی جو آیت ہے، آیت نمبر 155، اس میں اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اب دیکھیں یہاں پر ہم جو ہے صبر کو کیا کرتے ہیں، ایک محدود حد تک سمجھ لیتے ہیں کہ صبر کے معنی یہ ہیں کہ مصیبت پر صبر کرنا، اگر کسی کی موت ہو جائے صبر کرنا، کسی ناگہانی مصیبت میں مبتلا ہو جائے صبر کرنا، مگر اللہ رب العالمین صبر کی یہاں پر مزید وضاحت کر رہے ہیں کہ ہم تم کو آزماتے ہیں۔ صبر کن باتوں میں ہونا چاہیے، ہم تم کو آزماتے ہیں بشیء کسی بھی چیز کو لے کر، من الخوف خوف کے ذریعے سے ڈر دلا کر، والجوع یا بھوک کی تکلیف سے، ونقص من الاموال یا مالوں میں نقصان پیدا کر کے، والانفس یا جانوں میں نقصان پیدا کر کے، والثمرات یا پھلوں کی یعنی پیداوار میں نقصان کر کے، وبشر الصابرین یعنی جو کوئی ان سارے معاملات میں صبر کرتا ہے اس کو خوشخبری سنا دیجئے، ایسے صابرین کے لیے خوشخبری سنا دیجئے۔ تو اب یہاں پر اوپر جو بات آ رہی تھی وہ کون سا صبر تھا؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ ہر کام میں، ہر معاملے میں، زندگی کے ہر قدم میں، زندگی کی ہر کروٹ میں جہاں بھی مدد کی ضرورت ہو اور اللہ کے احکامات پر چلنے میں رکاوٹ آ رہی ہو تو صبر کریں، اور اللہ رب العالمین صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے اللہ سے مدد مانگ کر اس معاملے کو حل کر لیں۔ اب یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم تم کو آزمائیں گے، ایک مومن ہونے کے ناطے ہم تمہیں آزمائیں گے، اکثر بہت ساری باتوں سے آزمائیں گے، ہو سکتا ہے خوف سے دشمن کو تم پر مسلط کر دیں گے، کوئی خاندان میں ہی دشمن بن گیا ہو، یا کوئی گھر کے اندر دشمن بن چکا ہو، یا کوئی شہر میں دشمن ہو، کسی بھی قسم سے دشمن کا ڈر پیدا کر کے، والجوع یا مال کی کمی، مال کی تنگی، روزی روٹی کی تنگی کی وجہ سے، یا مالوں کے بڑے بڑے نقصانات کے ذریعے سے، یا جانوں میں کسی قسم کی وفات ہو گئی، یا کوئی بیماری مبتلا ہو گئے، یا کوئی اور ناگہانی بلا میں مبتلا ہو گئے اس طرح سے، یا پھر تمہارے پھلوں کی روزی میں ثمرات، یعنی ثمرات سے مراد یہاں پر اولاد بھی ہو سکتی ہے، کسی بھی قسم کا پھل ہو سکتا ہے، حقیقی پھل بھی ہو سکتے ہیں یا معنوی اعتبار سے پھل بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ ان سب میں صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو، اور آگے فرما رہے ہیں کہ صابرین یہ کون ہیں، یہ کیسے صابرین ہیں، وبشر الصابرین یعنی صابرین کو، صبر کرنے والوں کو خوشخبری سناؤ، اللہ پاک فرما رہے ہیں۔ اور آگے فرما رہے ہیں کہ صابرین کون ہیں، رو دھونے کے بعد، شکوے شکایتیں کرنے کے بعد تھک کر چپ بیٹھ جانے والے، بے بس ہیں، کچھ کر تو نہیں سکتے، اب کریں گے کیا، چپ کرنے کے علاوہ تو کوئی کام نہیں ہے، دوسرا کوئی چارہ ہی نہیں ہے، اس صورت میں چپ کر جانے والے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے صابرین کون ہیں، الذین یہ وہ لوگ ہیں، اذا اصابتہم مصیبت جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو قالوا تو کہتے ہیں یہ سب انا للہ وانا الیہ راجعون، تو یہ کہتے ہیں دل کی گہرائی سے بھی، زبان کی نوک سے بھی، کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں ساری کی ساری چیزیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اور ہم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ آج مال چلا گیا، اسی کا دیا ہوا تھا، چلا بھی گیا، اور ہمیں بھی ایک دن اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ آج ہمارے والدین کھو گئے، یا آج ہمارے شوہر کھو گئے، یا آج ہماری اولادیں کھو گئی، یا کوئی رشتہ دار، کوئی عزیز، کوئی اقارب کھو گئے، ایک دن ہمیں بھی جانا ہے۔ اللہ ہی کی جانب سے رشتے بنائے گئے تھے، اللہ ہی کی جانب سے دنیا میں آئے تھے، اور انہی کی جانب سے رشتے بنائے گئے تھے، انہی کے حکم کے مطابق ہم زندگی گزار رہے تھے، اب بلاوا آ گیا تو انہی کے حکم پر وہ چلے گئے، ایک دن یہ آئے گا کہ الیہ وَإِنَّا إِلَيْهِ، اور ایک دن ہم بھی اسی کی طرف لوٹ کر جائیں گے۔ یعنی یہ بات، یہ دل میں بھی کیفیت ہو، اسی کی طرف توجہ ہو، اور یہی زبان پر بھی جاری ہو، تو کیا ہوگا، شکایتوں کا موقع، سوال ہی نہیں پیدا ہوگا۔
پریشان ہونے السلام کا. علیکم. جی وعلیکم السلام. جی انا للہ کا دوبارہ مجھے بتا دیں. بھول مطلب جلدی میں لکھ نہیں پائی میں. اچھا اچھا. انا للہ، بے شک اللہ ہی کے لیے ہے سب کچھ، سب کچھ اللہ ہی کے لیے ہے. وَإِنَّا إِلَيْهِ، اور ہم بھی اسی کی طرف راجعون، لوٹ کر جانے والے ہیں. ہو گیا؟ جزاک اللہ. جی جزاک اللہ. تو اب یہ جب بات دل میں آئے گی، دل کی گہرائی میں، دل کے اندر سے جیسے ہی مصیبت سامنے آ گئی، جیسے ہی مصیبت پہنچ گئی، فوراً دل کے اندر سے اگر یہ صدا نکلے گی کہ ارے یہ بھی تو اللہ ہی کی طرف سے تھا، اللہ ہی کی طرف لوٹ کر گیا ہے، اور ہم بھی اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، تو پھر غم کا، دکھ کا، پریشان ہونے کا، یا اللہ کے شکایت و شکوہ شکایت کرنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوگا، ہے نا؟ کہ اب یہ گیا ہے، کل ہم جانے والے ہیں، اللہ ہی کی طرف سے تھا، اللہ ہی نے دیا تھا، اللہ نے لے لیا، بات ختم ہو جاتی ہے. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ. آگے اللہ پاک فرما رہے یہی ہیں علیہم صلوات، ان پر رحمتیں ہیں، ان پر نوازشیں ہیں اللہ کی. صلوات من ربہم، ان کے رب کے جانب سے ان پر نوازشیں ہیں. ورحمت، اور رحمتیں ہیں. کن کے لیے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون کہنے والوں کے لیے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس انا للہ و انا الیہ راجعون کی بہت ساری فضیلتیں بیان کی ہیں، اس کے ساتھ اور دعائیں بھی بیان کیے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہنے کے بعد اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، یہ ایک دعا ہے جس کو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھا تھا. پھر اور دعائیں ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون ساتھ اللہم عندک احتسب مصیبتی واجرنی فیہا وابدلنی بہا وخیرا منہا، یہ بھی ایک دعا ہے. حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے آئے اور آ کر کہا کہ اے ام سلمہ، میں نے آج ایک عجیب دعا یاد سنی ہے. اللہ کے خوشی خوشی فرمانے لگے آج تو میں نے ایک ایسی حدیث سنی ہے کہ میں بہت خوش ہو گیا ہوں. وہ حدیث کیا ہے؟ انہوں نے اپنی اہلیہ زوجہ محترمہ کو ام سلمہ رضی اللہ عنہ کو سنایا کہ جب بھی کسی مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے اور وہ یہ کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون کے ساتھ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، یعنی اے اللہ اس مصیبت میں مجھے اجر دے، یعنی مجھے اس کا ثواب دے اور مجھے اس سے بہتر بدلہ دے، تو اللہ تعالیٰ اسے اجر اور بدلہ ضرور دیتا ہے. اس کی یہ دعا قبول ہو جاتی ہے. اس وقت میں پڑھنا، اس کیفیت کے ساتھ پڑھنا، دل کی گہرائی سے پڑھنا، ظاہری بات ہے قبول نہیں ہوگا تو کیا ہوگا. تو خوشی خوشی انہوں نے آ کر یہ حدیث سنائی اور یہ دعا سنائی. تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے بھی اس دعا کو جلدی سے یاد کر لیا. پھر ایک دفعہ کا واقعہ یہ ہوا کہ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا. ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی بیوی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں آپس میں بے انتہا محبت تھی. یہ ان کا جوڑا بہت ہی مبارک، یعنی ایک غیر معمولی جوڑا تھا. تو جب ان کا ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کا جب انتقال ہو گیا تو ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے اس دعا کو پڑھا. اس دعا کو پڑھتے ہوئے سوچا کہ ابو سلمہ سے بہتر کون ہو سکتا ہے. یعنی دعا کے الفاظ کیا ہیں؟ اے اللہ اس مصیبت کا مجھے ثواب عنایت فرما اور مجھے اس سے بہتر بدلہ عنایت فرما. اب اس سے بہتر بدلہ ابو سلمہ سے بہتر کون ہو سکتا ہے؟ تو کہتی ہیں ام سلمہ رضی اللہ عنہا کہ میں دعا پڑھتے گئی اور اس کو سوچتے گئی کہ کون ہو سکتا ہے. پھر ایک وقت گزرتا چلا گیا، عدت کے دن ختم ہوئے. میں ایک دفعہ ایک چمڑے کو دباغت دے رہی تھی، یعنی اس کی کھال چمڑے پر سے بال وغیرہ اتارنے کو، اس کی صفائی کرنے کو دباغت کہتے ہیں. دباغت دے رہی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے پیغام آیا کہ نکاح کا. تو میں نے اپنی بڑی عمر کا اور اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کا عذر کیا کہ بچے. وعلیکم السلام. ذاکرہ تھوڑا 2 منٹ کے لیے چھوٹ گیا تھا. تو کیا کرنا ہے؟ 2 منٹ کے تھوڑا سا آگے سے. اچھا سلمہ رضی اللہ عنہ کا جہاں سے سٹارٹ کیا ہوں گے. ہاں ہاں
کہ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا، تو سلمہ رضی اللہ عنہ نے ان کی یاد کی ہوئی، شوہر کے ساتھ مل کر یاد کی ہوئی اس دعا کو پڑھا، انا للہ و انا الیہ راجعون، پھر اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ تو دعا کے معنی تو یہ ہیں کہ اے اللہ اس مصیبت کا مجھے بدلہ ثواب عنایت فرما اور اس سے بہتر بدلہ عنایت فرما۔ تو سلمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں یہ کہتے ہوئے، اس دعا کو پڑھتے ہوئے میں یہ سوچ رہی تھی کہ ابو سلمہ سے بہتر کون ہو سکتا ہے بدلے میں، اگر اللہ پاک اگر بدلہ دینا بھی چاہیں تو ان سے بہتر بدلہ کیا ہو سکتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ عدت کے دن ختم ہو گئے، پھر ایک دفعہ میں اپنے گھر کے کام و کاج میں لگی ہوئی تھی، چمڑے کو دباغت دے رہی تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے پیغام آیا نکاح کا۔ تو انہوں نے اپنے چھوٹے بچوں کے ہونے کا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچے گی، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں پریشان کریں گے، روئیں گے دھوئیں گے، تو اللہ کے نبی کو کی زندگی میں تکلیف ہوگی، اور اس طریقے سے اپنی بھی عمر بڑی ہے، تو اس کا انہوں نے عذر پیش کیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے یہی جواب آیا کہ تمہارے بچے میرے بچے ہیں اور بڑی عمر کا کوئی سوال نہیں ہے۔ تو کہتی ہیں کہ اللہ، تو اب مجھے پھر سمجھ آئی کہ اللہ کے نبی سے بڑھ کر پھر کون ہو سکتا ہے، یعنی ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہتے ہوئے انہوں نے یہ سوچا تھا کہ ابو سلمہ سے بہتر کون ہو سکتا ہے، تو ظاہری بات ہے اللہ کے نبی سے بڑھ کر پورے روئے زمین میں کون ہو سکتا ہے۔ تو یعنی اللہ رب العالمین جب بندہ ایک کیفیت کے اندر مبتلا ہوتے ہوئے جب ان کو پڑھے گا تو اللہ کی جانب سے جو وعدہ ہے، اولئک علیہم صلوات، یہی لوگ ہیں جن کو نوازشیں ملیں گی اور رحمتیں ملیں گی، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں، ہدایت پر جمے ہوئے ہیں۔ بڑی ہی کام کی اور بڑی ہی اہم آیات ہیں، بڑا اہم سبق ہے ہمارے لیے، زندگی کے ہر قدم کے لیے، ہماری زندگیوں کے، اور اللہ رب العالمین یہاں پر یہ بتلا دے رہے ہیں صاف صاف کہ دنیا کوئی عیش و آرام کی جگہ نہیں ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کا ایک اور مزید ہمیں یہ سبق دینا ہے کہ دنیا عیش و آرام کی جگہ ہرگز نہیں ہے۔ یہ غلط ذہنیت کے ساتھ نہ رہو کہ دنیا کمانے کی، کھانے کی، موج مستی کرنے کی، عیش و آرام میں اور سکون سے رہنے کی جگہ نہیں، بلکہ یہاں پر سکون مومن کے لیے تو ایک مستقل قید خانے کی طرح ہیں، کبھی کچھ حالات، کبھی کچھ حالات، کبھی کچھ ضرورتیں، کبھی کچھ ضرورتیں، مگر اس کے درمیان اس مصیبت پر صبر کرتے ہوئے ہر قدم میں اعمال کے کرنے میں صبر، گناہوں سے بچنے میں صبر، کوئی پریشانی آ جائے ناگہانی تو اس پر صبر، اور انا للہ، اللہ ہی کی طرف متوجہ ہونا ہر حال میں، اور اسی سے اللہ رب العالمین سے بدلے کا، بہترین بدلے کا مانگنا، ثواب کا مانگنا۔ تو یہ زندگی کا ہمارا، زندگی کا یہ حصہ ہے، یہ ہماری زندگی کا حصہ ہے۔ کبھی ہم اس تصور میں نہ، اس غلط تصور میں نہ رہیں کہ زندگیاں چمکتی ہوئی رہیں گی، زندگیاں ہمیشہ عروج پر رہیں گی، نہیں، بلکہ ہم ذہنی طور پر اس کو تیار رہنا ہے، مگر پھر اللہ رب العالمین کی جانب سے ضرور بضرور نوازشیں ملیں گی، رحمتیں ملیں گی، اور اللہ رب العالمین کے پاس یہی لوگ ہدایت یافتہ کہلائیں گے۔ آ گئی نا بات سمجھ میں؟ تو ہم آگے جائیں۔ آگے جائیں، دعا کیا ہے؟ اللہ جی وخلفنی خیرا منہا نا، ہاں، اللہم اجرنی فی مصیبتی، یہ دونوں طرح کی، ہیلو جی بولیں، یہ دونوں طرح کی ہے نا دعائیں، جی جو میرے پاس پہلے سے جب میں آپ کے پاس تھی تو خیرا منہا والی ہے، میں تھوڑی کنفیوز ہو جاتی ہوں، تو آپ دونوں ہی دونوں پڑھ سکتے ہیں، دونوں پڑھ سکتے ہیں، دونوں میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب اس اللہم اجرنی فی مصیبتی، اے اللہ مجھے ثواب دے، اس کا اجر دے، فی مصیبتی، میری اس مصیبت میں، واخلف لی خیرا منہا، اور مجھے اس سے بہتر بدلہ دے۔ یہ اس کے الفاظ، ان الفاظ کے معنی یہ ہو گئے۔ اب ایک اور جو دعا ہے، اللہم عندک احتسب مصیبتی، اے اللہ مجھے تیرے طرف سے مصیبت پہنچی ہے، مجھے تیرے طرف سے مصیبت پہنچی ہے، واجرنی فیہا، مجھے اس کا اجر دے، وابدلنی بہا، اور مجھے اس کا بدلہ دے، وخیرا منہا، اور بدلہ کیسا؟ اس سے بہتر بدلہ دے۔ یعنی ان الفاظ میں کچھ زیادتی ہے، کچھ اسٹریس کیا ہوا ہے بس، مگر معنی جوں توں کر کے نتیجتاً معنی وہی ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟
ذاکرہ اسے ہر مصیبت میں جیسے ہر پریشانی کے ٹائم میں بھی پڑھ سکتے کیا؟ ہاں پڑھ سکتے ہیں، کوئی یہ نہیں ہے۔ باجی اگر کوئی گناہ ہو جائے ہم سے، جیسے کوئی غیبت ہو جائے، کوئی بد نظری ہو جائے، یا جیسے اب ہم نفس کا جہاد کر رہے ہیں نا، تو یہ جیسے اب ہم نے موبائل دیکھ لیا بیٹھ کے، تو اس پہ بھی پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیں اصل پڑھنا زبان کی نوک سے کوئی کارآمد نہیں ہے، دل کی کیفیت کے ساتھ اگر آپ پڑھیں گے، اور یہ مصیبت تو آسمانوں سے آئی ہوئی مصیبت نہیں نا، یہ تو ہم نے خود پیدا کی ہوئی مصیبت ہے۔ جی باجی، اس کے لیے کیا کریں جو ہم خود مصیبت پیدا کرتے ہیں؟ استغفار پڑھیں، یہ خود جو ہم اپنے ہاتھوں سے جو گڑھا کھودا ہوتا ہے نا، اس کے لیے استغفار پڑھنا ہے۔ اب یہ نہیں چاہتے ہوئے بھی کوئی جو مصیبت آ جاتی ہے، جو پریشانی آ جاتی ہے، نہیں چاہتے، تو اب بچے فرما برداری نہیں کرتے، بچے اللہ کے نافرمانیاں کرتے ہیں، حالانکہ ہم چاہتے نہیں کہ بچے اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہو جائیں۔ ہماری دن رات کوشش لگی ہوئی ہے ان کی تربیت میں، ان کی دینی انداز پر، ان کے لباس پر محنت، ان کے کھانے پینے کے انداز پر محنت، ہر چیز پر محنت ہو رہی ہے، پھر بھی ماحول کی وجہ سے اگر بچے نافرمانی کر رہے ہیں یا اللہ کے حکم سے ہٹ رہے ہیں، تو ظاہری بات ہے یہ بھی ایک بہت بڑی مصیبت ہے۔ تو انا للہ و انا الیہ راجعون اس میں پڑھ سکتے ہیں، اس میں پورا پڑھیں گے انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا پڑھ منہا۔ سکتے ہیں۔ ہاں جی انشاءاللہ اللہ پاک ان کی ہدایت کی نیت کر کے پڑھ لیں، اس سے بہتر بدلہ دے، ان کے دلوں کو پھیر دے، اس نیت سے پڑھ سکتے ہیں۔ بعضوں کی ذہنیت بنی ہوئی ہے کہ اگر کوئی مرے تبھی پڑھا جائے، مگر یہ بات نہیں ہے۔ میرے پاس تھوڑا سا اور ڈیٹیل بتا دینا، سب کو فائدہ ہو جائے گا۔ میرے پاس جب میں بچے جیسے ہی کچھ منع کردہ کام کرنے لگتے ہیں تو میں انا للہ و انا الیہ راجعون جیسے ہی پڑھتی ہوں تو وہ لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ امی کو ہماری کوئی بات بری لگ رہی ہے، فوراً ٹھیک ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں امی کیا ہو گیا آپ کو کون سی بات ایسی نظر آ گئی، پوچھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یعنی یہ کہنے کا مطلب یہ کہ یہ مرنے پر پڑھنے کی نہیں ہے، یہ ہر مصیبت پر پڑھنے کی ہے۔ کوئی چیز خراب ہو گئی، کچن میں ہزار باتیں ہو جاتی ہیں، تو انا للہ جو ہم نہیں چاہتے ہو جاتا ہے، تو اس سے اللہ تعالیٰ سے پھر مدد مانگیں گے، اللہ تعالیٰ سے ثواب مانگیں گے۔ جی جیسے برتن وغیرہ ٹوٹ جاتے ہیں، ہاں اس پر بھی جی ہر مصیبت پر، ہر جس کو ہم چاہتے نہیں ہیں، ہمارے دل کو جس پر ٹھیس لگتی ہے، ہر مصیبت پر۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا نا کیا کہ ہم تم کو آزمائیں گے کسی بھی چیز میں، کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، بشئی کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، بھوک سے یعنی خوف سے، ڈر سے، دشمنوں کا کوئی آ کے ڈرا رہا ہے، کوئی آ کے دھمکا رہا ہے، رشتہ دار ہی دھمکا رہے ہیں، ایسی اذیتیں دے رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں، یہ بھی ایک بڑی مصیبت ہے جو ہمارے دلوں پر، جسم کی تکلیف سے زیادہ دلوں کی تکلیف ہوتی ہے، دلوں پر آرے چرنا ہوتا ہے، کوئی آیا کڑوی سنا کر چلا گیا، تو اب ان کے پیچھے ان کی شکایت یا غیبت کرنے کے بجائے انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم عندک احتسب مصیبتی واجرنی فیہا وابدلنی بہا خیرا منہا، یا تو پھر اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، چھوٹی سی دعا، اس کو کثرت سے پڑھیں۔ اور پھر حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے کہ جب بندے کو جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے اس وقت تو یہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ تو اس کے بدلے میں کہے ہی ہیں، کیا کہیں کہ علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ان کے لیے نوازشیں ہیں، رحمتیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی انعامات اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں بتلا رہے ہیں۔ تو مصیبت کے وقت پڑھے، ہم نے بات ختم ہو گئی، 2-3 دن مصیبت وہ یاد رہا، پڑھتے رہے، اب 10 سال بعد یا 5 ماہ بعد کبھی بھی زندگی میں کسی بھی حصے میں، زندگی کے کبھی بھی کسی بھی موقع پر پھر وہ دوبارہ یاد آ گیا وہ چیز کہ فلاں وقت میں ہمارے ساتھ ایسے ہوا تھا، فلاں وقت میں یہ مسئلہ پیش آ گیا تھا، تو دوبارہ جب وہ یاد آئے اس وقت دوبارہ اگر ہم پڑھیں گے تو پہلی دفعہ پڑھنے پر جو اللہ تعالیٰ ہمیں اجر و ثواب دیے تھے اسی طرح اب پڑھنے پر بھی باقاعدہ اللہ پاک اجر و ثواب عنایت کرتے ہیں، یعنی جب یاد آتا ہے۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں چاہ رہی تھی نا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون کے بعد جو 2 دعائیں آپ بتائی ہیں جی اس کو گروپ میں دے دیتی۔ ضرور انشاءاللہ۔ شکریہ جی شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ جی تو کہتے ہیں کہ دوبارہ اللہ پاک جب بھی یاد آئے مصیبت
اس وقت اس کو پڑھیں گے تو اللہ پاک ہر بار اس کو برابر برابر ثواب عنایت کریں گے۔ تو ایک روایت میں آتا ہے کہ ابو سنان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ایک بچے کو دفن کیا، بچہ فوت ہو گیا تھا، دفن کیا، اور میں خبر سے اوپر آنے ہی والا تھا تو ابو طلحہ خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے اوپر گھسیٹ کر نکالا خبر کے اندر سے۔ پھر اس کے بعد کہا کہ سنو میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ملک الموت سے دریافت فرماتے ہیں کہ تو نے میرے بندے کی آنکھوں کی ٹھنڈک کو اور اس کے کلیجے کے ٹکڑے کو کیا چھین لیا؟ تو وہ ملک الموت کہتا ہے کہ ہاں اللہ، میں نے آپ کے حکم کے مطابق میں نے اس کو چھین لیا۔ تو اللہ تعالیٰ دوبارہ فرماتے ہیں کہ اس نے اس وقت کیا کہا؟ تو اگر وہ بندہ اگر انا للہ و انا الیہ راجعون کہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ جواب میں، فرشتہ جواب میں فرماتے کہ اس نے انا للہ و انا الیہ راجعون اس نے پڑھا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے لیے ایک جنت میں گھر بناؤ اور اس کا نام بیت الحمد رکھو، یعنی تعریف کا گھر اس شخص کے لیے۔ یعنی وہ ایک دل کی جو چوٹ پہنچتی ہے، جو ٹھیس پہنچتی ہے، اس وقت جو کیفیت ہوتی ہے، اس کیفیت کے بدلے میں اس وقت اگر کوئی بندہ اللہ کی طرف لوٹنے کو اور اللہ ہی کی جانب سے اس کے آنے کو اور اس کے دوبارہ لوٹ کر جانے کو یاد کرتا ہے تو پھر اللہ رب العالمین اس کا بے انتہا اجر عنایت فرماتے ہیں۔ یہ چیز رائے گاہ نہیں جاتی، یہ ہمارے لیے آخرت کا ذخیرہ بن جاتی ہے۔ تو آگے بات شروع کرنے سے بہتر ہے، مجھے لگتا ہے کہ صرف 5 منٹ ہی رہ گئے ہیں، اگر کسی کو کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ لیں، پھر ہم انشاءاللہ مزید آگے کل چلیں گے۔ کسی کو کچھ پوچھنا ہے؟ کسی کی نماز قضا ہو گئی، نیند ایسی لگ گئی، سو گئے کہ آنکھ ہی نہیں کھلی، الارم بھی لگا ہوا تھا، کوشش بھی تھی، رات میں جلدی سونے کا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ پتہ ہوگا کہ حدیث شریف میں سختی کے ساتھ بار بار تاکید کے ساتھ یہ حدیث بیان کی گئی ہے، بخاری شریف کی احادیث ہیں کہ عشاء کے بعد فوراً سو جانا ہے، عشاء کے بعد باتیں کرنا مکروہ قرار دیا ہے، مکروہ ہے۔ مگر اگر کوئی مہمان آیا ہے تو مہمان سے ملاقات کرنا، اس کی میزبانی کرنا، اس کا اکرام کرنا، اس کی اجازت ہے، اور میاں بیوی آپس میں بات چیت کرنا، خیر خبر لینا، ان کی آپس کی باتیں، ان کی دونوں کے لیے صرف اجازت ہے۔ اس کے علاوہ کسی اور کے ساتھ باتیں کرنا مکروہ قرار دیا گیا کہ عشاء کے بعد بندہ کوشش یہ کرے کہ وہ سو جائے تاکہ صبح میں پھر تہجد میں ہو یا پھر فجر کی نماز میں ہو اٹھ سکے۔ اگر یہ ترتیب اس ترتیب پر چلنے کے باوجود بھی اگر کسی کی فجر کی نماز قضا ہو گئی تو یہ سب سے بڑی مصیبت ہے، تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیا۔ یعنی ہر مصیبت جو ہمیں دنیا میں نقصان کا سبب دکھا دے رہی ہو یا اخروی طور پر نقصان کا سبب دکھائی دے رہی ہو، ہر مصیبت پر ہم اس کو پڑھیں گے، اور یہ اس کو پڑھنا جہاں بھی ہمارے دل کو ٹھیس پہنچی ہے، بجائے شکوہ شکایت کرنے کے بجائے اس کا ورد کرنا، یہ ہمارے لیے آسانیوں کے پیدا کرنے کا، اور جو مصیبت ہمیں پہنچی تھی وہ ایک دم سے اس طریقے سے ختم ہو جاتی ہے کہ اللہ پاک ہمارے دل ایسے معاملات ایسے ہو جاتے ہیں جیسے کہ کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ یہ ذاتی زندگی کے کافی لوگوں کے یہ تجربے ہیں، میں نے جن کو پڑھنے کی تاکید کی تھی ہر ایک کا میں نے یہی سنا ہے کہ بہت ہی بہترین دعا ہے کہ چیزیں اس طریقے سے حل ہو جاتی ہیں کہ پھر پتہ بھی نہیں چلتا کہ کیا مصیبت آئی تھی، تو بڑی مجرب دعا ہے۔ جی شوہر اور اگر بیوی کا آپس میں کوئی بھی جھگڑا ہو تب بھی پڑھ سکتے ہیں یہ؟ ہاں پڑھ سکتے ہیں، پڑھنا چاہیے، مطلب کہ کوئی بھی اگر رشتہ داروں میں اگر بچوں میں کوئی پڑھ بھی سکتے معاملہ ہو۔ جی اب ایک طرح کا ایک خوف ہی ہے، رشتوں کا بگڑنا خوف کی بات ہے۔
اللہ پاک کس اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اب خوف میں سب ہمارے ہر جھگڑے، ہماری رشتوں کی ہر خرابیاں، سب کچھ آ گیا نا. زندگیوں کا چین چھن جا رہا ہے، زندگیوں کا سکون چھن جا رہا ہے، زندگیوں کی لذت چھینی جا رہی ہے اس خوف کے ذریعے سے، آپس کی ناچاقیوں کے ذریعے سے. گھر کی برکتیں ختم ہو رہی ہیں میاں بیویوں کی آپس کی توڑ کی وجہ سے، یا گھر میں کسی کی بھی جانب سے درمیان گھر میں چیمے گوئیاں ہونے سے برکتیں ختم ہو جاتی ہیں، آنے والے فیصلے رک جاتے ہیں. کسی دو کے درمیان جھگڑا ہو گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سے شب قدر کی تعین ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پوری دنیا کے انسانوں پر سے ہٹا لی گئی. اللہ کے نبی تھے تو پتہ چلا کہ اتنی بڑی اس کی نحوست ہے. اب پتہ نہیں ہمارے درمیان جو چیزیں ہوتی ہیں، ان کی نحوستوں سے کیا کیا ہمارے زندگیوں میں بربادیاں اور ہلاکتیں آ رہی ہیں، ہمیں اندازہ نہیں ہے، کیونکہ ہمارے درمیان پہچاننے والا کوئی ہے نہیں. وہ وحی کے نازل ہونے کا سلسلہ نہیں رہا. اگر سلسلہ ہوتا تو پھر پتہ چلتا. کسی دو کے درمیان جھگڑا ہوا تو شب قدر کی تعین اٹھا لی گئی. تو کتنی خطرناک چیز ہے جھگڑا آپس کا. تو کوشش یہ کریں کہ جھگڑا ہو ہی نہیں، حتی الامکان کوشش کریں. اگر ہم حق پر ہیں تب بھی ہم اپنی زبان کو خاموش رکھیں گے، دبائے رکھیں گے، تاکہ جھگڑا نہ ہو. حق پر ہونے کے باوجود اپنے آپ کو چپ رکھیں گے، کیونکہ گھر کو جہنم کا نمونہ بنانے سے بہتر ہے کہ خاموشی اختیار کر لیں، صبر کر لیں. دنیا ہے اور اللہ پاک تو جانتے ہیں کون حق پر ہے کون ناحق ہے، تو اللہ پاک جانتے ہیں. اور ہمیں تو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، کسی اور کی طرف تو لوٹ کر جانا نہیں ہے. تو جس کی طرف لوٹ کر جانا ہے اس کے سامنے تو ہمارا سارا حال پتہ ہے. تو پھر ڈر کس بات کی، پریشانی کس بات کی، فکر کس بات کی. بے فکر ہو کر خاموش رہیں گے تاکہ ہمارے درمیان کی برکتیں ختم نہ ہو جائے، ہماری درمیان کی زندگیوں کی لذت ختم نہ ہو جائے. دنیا کی چند روزہ زندگی ہے، یوں دیکھتے دیکھتے ختم ہو جائے گی. چلیں سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. تقال العثار العظام به، ويعود الهوى ككبش ذبيح. بذكر الإله تطيب الحياة، تسر أسارير وجه صبيح، تسر أسارير وجه صبيح.